بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. انفلیشن 30-35% کے قریب اوپر جمپ کر چکی ہے پچھلے اور اس فزیکل ایئر سے ابھی 3 کوارٹروں میں. اور اگر ایئر آن ایئر 50% پہ چلی جائے، جو کہ ویکلی بیسس پہ تو 50% پہ چلی گئی ہے، ابھی جاتی ہے کئی دفعہ، تو اسے ہائپر انفلیشن کہتے ہیں. ہائپر انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کرنسی کی کونوٹیشن، بائنگ پاور، ہر چیز جو ہے وہ پھر اس کا ایک نیا بینچ مارک شروع ہو جاتا ہے اور اکانومی جو ہے وہ ٹمبل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی جو شرائط ہیں اور جو آئی ایم ایف کا ہمارا چل رہا ہے، جو کہ ابھی ایک کوارٹر چلے گا اور ان کے ریویو بھی ابھی آنے ہیں، انفلیشن اور لگتا ہے بڑھے گی. ابھی یہ راک باٹم کو اس نے ہٹ نہیں کیا اور اسٹیٹ بینک سے ابھی آوازیں آنی شروع ہوئی ہیں ریٹن فارم میں کہ آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام پاکستان کو لینا پڑے گا. ظاہر ہے فزیکل میئرز اس کے لیے لینی پڑیں گی اور ریفرمیشن سارا جو ہے اس کے لیے کرنا پڑے گا. تو یہ اس سے ڈی ویلیویشن اور ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ اکانومی سلو سارا. تو انفلیشن لگتا ہے کہ ہائپر انفلیشن تک شاید چلی جائے. اس کے بعد جو انٹرسٹ ریٹ اور ٹائٹ مانیٹری پالیسی ہے، ظاہر ہے اس سے اکنامک گروتھ تو ہونے سے رہی. تو راک باٹم کو ہٹ کرنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ یہ دوبارہ وی شیپ ریکوری ہونی نہیں شروع ہوگی بلکہ بوٹ شیپ ہوگی اور لمبی چلتی رہے گی. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ ابھی حالات اور مشکل ہوں گے عام آدمی کے لیے، اور اس کے بعد اگلے 1 یا 2 سال کم از کم، اور یعنی کہ یہ آخری کوارٹر، اگلا فزیکل ایئر اور اس کے اگلے 2 کوارٹر کم از کم، یعنی کہ تقریباً 24 مہینے اور اسی طرح کے حالات. اس طرح کے مشکل حالات پاکستان نے پہلے تو نہیں دیکھے. ملک ڈیفالٹ تو شاید نہ ہو، کرنٹ رہے اپنی بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر، بٹ سوشل انریسٹ کی طرف چیزیں جو ہیں وہ لگتا ہے بڑی تیزی سے موو کر سکتی ہیں. اب اس کا کیا اکنامک حل ہے، ریسٹرکچرنگ ہے، یا سوشل سیٹ اپ ملک کا چینج کرنے کے لیے اس کی کیا باٹم لائن ہے جو ہمیں، جس کو ہم پکڑیں تو اس کو ہم ریکوری کی طرف جا سکتے ہیں اور اس مشکل سے ہم بچ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان کے بیورو چیف افتخار شرائع صاحب. شرائع صاحب تھوڑا بتائیں. جی، میں کافی بہتر انداز میں طاہر صاحب آپ نے چیزوں کو، سچویشن کو جس وقت ہماری معیشت کی ہے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے، اور ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر میرے خیال میں جو آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے اس سے بہتر ہو نہیں سکتی. میں تھوڑا سا اس کا جو پولیٹیکل اینگل ہے اس کو چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے رکھیں. اور بنیادی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت دنیا ریسیشن کا شکار ہے. دنیا کے جو امیر ممالک ہیں وہاں پہ بھی اب انفلیشن کی جو ہیٹ ہے اس کو فیل کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی مطلب ہے کہ صورتحال کو بہتر نہیں ہے. اور پاکستان بھی اس سے ظاہری سی بات ہے الگ تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی کچھ اور بیماریاں بھی ہیں جو کہ بہرحال کسی ایک حکومت تک محیط نہیں ہے بلکہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. اور اس وقت کہ جب وہ انٹرنیشنل انفلیشن اور ریسیشن بھی ایڈ کر رہی ہے اور ساتھ میں ہماری معیشت پہلے سے بہت زیادہ بیمار ہے، ایسے میں ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کا جو بنیادی رول بنتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بنیادی طور پہ ہماری معیشت کے پرابلمز کیا ہیں. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بلیم گیم میں جا رہی ہے. گویا کہ اس وقت بھی دیکھیں تو جو موجودہ حکومت ہے، شاید وہ پچھلے 3.5 برس جو عمران خان صاحب کے ہیں انہیں کو لے کے ایک چارج شیٹ بنا رہی ہے، اور آپ کے ملک کے وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کمیشن بن جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کی معیشت 27ویں نمبر سے 47ویں نمبر پہ کیسے گئی. تو میرا خیال میں پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے یا دوسرے کو بلیم کرنے کے لیے ایک حد تک یہ نیریٹو آپ ضرور لے کے چلیں، لیکن لوگوں کو بتانا پڑے گا. جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ اگر یہ انفلیشن کے فگرز اوپر جاتے ہیں اور اکانومی ہماری راک باٹم کو جا کے بھی اس نے ہٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ایک بورڈ شیپ میں چلے گی اگلے 2 سال تک، تو میرا خیال میں وہ جو انریسٹ اور سول انریسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس تھریٹ کو منیمائز کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ہماری جو معیشت کی بیماریاں ہیں یہ کسی ایک حکومت کی نہیں ہیں بلکہ ماضی کی کئی ڈیکیڈز کی جو ہماری پالیسیز ہیں، گویا کہ اس کا شاخسانہ ہے کہ آج ہم وہاں پہ کھڑے ہیں کہ جب تک آئی ایم ایف پروگرام نہ ملے تو ہماری معیشت آگے چلنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ڈپینڈنسی ہماری اپنے دوست ممالک کے اوپر بہت زیادہ پڑ گئی ہے. دیکھا آپ نے کہ آپ اس وقت بھی آپ کے پرائم منسٹر
قطر میں کہیں بیٹھے ہیں اور گلف کنٹریز اور دیگر سے مدد کی اپیل کی جا رہی ہے. لیکن اب دنیا تھوڑی سی بدلی ہوئی بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اس طرح کی ارینجمنٹس ہمارے لیے بڑی سود مند ثابت ہوتی رہی ہیں. ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں سعودی عرب سے تیل بھی ملتا رہا ہے, ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے بھی رکھے گئے تاکہ ہمارے جو فارن ریزروز ہیں ان کی ایک سرٹن لیول تک ہم ان کو مینٹین کر پائیں. تو میرا خیال میں اب دنیا ادروائز دیکھ رہی ہے. اب میرا خیال میں آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے انکہے الفاظ میں کہ جو آئی ایم ایف سے آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی معیشت کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو ڈائگنوز تو کر لیا گیا ہے, بٹ اب ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہونی چاہیے. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اب آپ کو سٹیپس بھی لینے چاہیے. گویا کہ اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ٹیکس بیس بڑھائیں اور آپ جو لوگ وہ جو ٹیکس اویڈرز ہیں ان کو ڈھونڈیں, یا اگر آپ کے نالج میں وہ لوگ ہیں تو ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. آپ نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور اس کے لیے آپ نے اپنی انڈسٹری کو کس قسم کی مراحت دینی ہے, یا ان کے کون سے کور ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ضروری اقدامات لینے ہیں وہ کیجیے. آپ نے بہت ساری لائبلٹیز پال رکھی ہیں, وہ اسٹیل مل کی شکل میں ہیں, وہ ایک طرح سے پاکستان ریلوے کی شکل میں ہیں, یہ یو نیم اٹ. تو میرا خیال میں اب آپ کو ان سے جان چھڑوانی پڑے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ یونین بیسڈ مظاہروں کی بنیاد پہ ایک سٹیپ آگے لے گئے اور 4 سٹیپ پیچھے آ جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے. اب طاہر صاحب, اب آپ کو بہت سارے ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے کہ جو نیشنل انٹرسٹ میں بڑے ضروری ہیں. ساتھ میں دنیا کا 5واں بڑا ملک, اتنا بڑا پوٹینشیل ہے آپ کے پاس, کیوں فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی؟ تو میرا خیال میں اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں وہ آ نہیں پائی. یہ ضرور ہے کہ پچھلے ہم 3 پارلیمان کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ اپنی مدت تو پوری کرنے جا رہی ہیں, لیکن حکومتیں اپنی مدت پوری نہیں کر پائیں. تو میرا خیال میں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام رکھیں اور آپ تقاضا کریں دنیا سے کہ وہ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کرے, بلکہ اپنا آپ کا جو اپنا انویسٹر ہے, فگرز آپ کے پاس ہوں گے میرا خیال میں, آپ کیونکہ اکانومی کو بڑی کلوزلی واچ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں فگرز کو. پاکستان کا اپنا جو سرمایہ کار ہے وہ اس وقت دبئی میں, ملیشیا میں, تائی لینڈ میں, سری لنکا میں, دنیا کے باقی خطوں میں جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے, بٹ پاکستان کے اندر نہیں کر رہا. ایک تو ریڈ ٹیپزم ہے, گویا کہ یہاں کی بیوروکریسی اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ جو آئی ایف آئیز جنہیں ہم کہتے ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, ورلڈ بینک ان میں ایک لیڈنگ ہے. جو رپورٹ آتی ہے وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم کا بہت نہ ہونا, ایبسنٹ ہونا, یا کمزور ہونا, یا اس کا اپلیکیبل نہ ہونا جو ہے بنیادی ریزن ہے. کیونکہ اگر سرمایہ یہاں کوئی لے کے آئے اور ایک مل لگانے لگتا ہے, اس کے لیے پلاٹ خریدے اور پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے, تو ڈسپیوٹ ہو گیا آپ کا کہ یہ میرا تھا یہ کسی کا, اس کو ریزالو کرنے کے لیے عدالتی سسٹم جو ہے وہ ہے ہی نہیں. تو کیا ویک جوڈیشری بھی اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ ریزن ہو سکتی ہے, جو ہمیں پولیٹیکل جو آج کل ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس میں بھی نظر آتا ہے؟ یقیناً میرا خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں وہ ریکٹیک کا معاملہ تھا, یا اس کے علاوہ اسی طرح کے کچھ اور LNG کے کیس تھا. میرا خیال میں کچھ ہماری جوڈیشری کو بھی ان باتوں کو تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے. کچھ ایریاز ایسے ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب اس طرح کی ریاست اس طرح کے ایگریمنٹس میں جاتی ہے اس کی انٹرنیشنل گارنٹیز ہوتی ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پھر آپ کو سفارتکاری کے ذریعے جو آپ پہ فائن ہونے جا رہے تھے وہ $5 بلین یا $8 بلین کے, گویا کہ اتنے ہیوج فائنز آپ کو پے کرنے پڑے اگر آپ ان ایگریمنٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں یا تھرو آپ کورٹ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. تو اس میں کوئی شک نہیں. ایک تو یہ ہے, آپ تو فورم کی بات کر رہے ہیں کہ شاید وہ یا میکنزم اویلیبل نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری جوڈیشری کو ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے, کوئی اس سے ذرا اپنے آپ کو دور رکھیں, احتیاط برتیں کہ جب ریاست نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے, اس کی اپروول دی ہے, تو اس بات کا آپ کو اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ تمام پروز اینڈ کونز کو دیکھتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ان ایگریمنٹس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہوگا. اور اس کے اوپر کوئی کویسچن مارک آ بھی رہے ہیں اگر میڈیا کے اندر, یا کوئی ایسی پارٹیز کہ جن کے پرسنل انٹرسٹ کہیں کمپرومائز ہوئے ہیں, اور وہ اس چیز کو میڈیا میں ایک ہائپ دے کے, اور ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ملک کی جوڈیشری کو بھی ایک طرح سے گمراہ کر رہے ہیں, اور آپ اس گمراہی کا شکار ہو کے تو ان معاملات کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں. اور بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے معاملات ہیں جن کے اندر کوئی ہمیں زیادہ انوملیز نظر نہیں آئی, کوئی ایسا وائلیشنز نظر نہیں آئی, لیکن ہمارے لیے پرابلم بنے ضرور. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی, دوسرا جوڈیشل سسٹم کا بہت زیادہ ایپٹ نہ ہونا, بہتر نہ ہونا, اور چوتھا جو ہے وہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کرنا, کیا فزیکل جو ہے وہ کس طرح سے ہو. مجھے پتہ ہے کہ آپ ظاہر ہے فیوچر میں تو نو بڈی کین سین, آپ کو لگتا ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ضرورت تو آپ کو پتہ ہے
کہ اب یہ ہو جائے گا کسی وقت، اب یہ کرنا پڑے گا یا ہوگا؟ میرا خیال ہے اب اس کے علاوہ کیونکہ آپشن نہیں رہی، اور جو آپ کو اب ایکسٹرنل ارینجمنٹس تھیں، اب آپ کو اس بات کا بھی یقین ہو چلا ہے کہ وہ ارینجمنٹس اب آگے شاید چلنے والی نہیں ہیں. تو جب اس طرح کی سپورٹ آپ کو نہ ملے تو میرا خیال میں اس کے بعد آپ کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ 23 کروڑ کے اس ملک کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے. اگر ایسے چھوڑا جائے گا تو میرا خیال میں جو اس وقت حکمران طبقہ ہے اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اگر سچویشن کو ایسے ان ایڈریس چھوڑ دیا جائے تو اس کے بعد ایک سول انریسٹ ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. تو میرا خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم اس نقطے پہ، اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ جہاں سے اب چیزیں ایڈریس ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ پرماننٹ بیسس پہ ہوں گی. اور جب ہم آج سے 10 سال بیٹھے ہوں گے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ جو کور ایریاز ہیں اس اکانومی کے ایڈریس کرنے کے حوالے سے، ان کو اگرچہ ہم نے سمجھ بھی لیا ہے، ان کو ہم نے ڈائگنوز بھی کر لیا ان بیماریوں کو، لیکن اس کا علاج نہیں کر پا رہے. میرا خیال میں اب اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس آپشن باقی رہ نہیں گئے کہ ہم اس سمت چلیں کہ جہاں جا کے ہم نے چیزوں کو پرماننٹ بیسس ایڈریس کرنا ہے، اور اس طرح کے ارینجمنٹس کا ہم نے آخری کوئکلی اور ایک لائن میں اس سے جواب بھی چاہوں گا کہ مختصر صاحب یہ دیں، کون کرے گا یہ؟ میرا خیال میں تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے کرنا چاہیے کہ جو اس ملک کے امور حکومت پچھلے 75 برسوں میں مل کے چلاتے رہے ہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے. اور جہاں جہاں جن سے غلطیاں ہوئے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ سول سرچنگ گویا کہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں ہم نے اوور اسٹیپ کیا ہے، اب ہمیں آگے چل کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ڈائگنوز کرنا، اور پھر جن جن اداروں کا حصہ بنتا ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان پڑوس میں اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا اور باقی مثالیں ہمارے سامنے کہ جہاں پہ پرابلمز آئے بٹ ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی تو ہو گئے، تو پاکستان میں پوٹینشیل موجود ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. میرا خیال میں وہ مسنگ ہے. بہت بہت شکریہ. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ جو ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے نا، ہم بات کہا جاتا ہے، ٹیکنیکل آ جاتی تھی، ایک دفعہ پھر نئے سرے سے ہمیں ریچ کرنا پڑے گا کہ کس طرح چلانا ہے اس ملک کو، کس طرح چلانا ہے اور کس طرح سے اس کو درست کرنا ہے. اور آئی تھنک کہ جو مشکل اس وقت پڑی ہوئی ہے یہ ہو سکتا ہے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.